اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم سمود کی، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قوم سمود کا واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم عرب کے علاقے حجر میں آباد تھی، جو آج کے مدائن صالح کے قریب واقع ہے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ زمین سے مضبوط محلات تراش کر بناتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کے پاس مال و دولت کی بےتاب تھی، لیکن وہ اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنی نعمتوں پر فخر کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کا کہا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ضدی اور سرکش بن گئے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ یقین کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پہاڑ سے عظیم الجثہ اونٹنی کو پیدا کیا۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی اور قوم سے کہا کہ وہ اس کا احترام کریں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں، لیکن قوم سمود نے سرکشی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب 3 دن بعد آئے گا۔ قوم سمود نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ زلزلہ اور زوردار چیخ کے ذریعے پوری قوم تباہ ہو گئی اور ان کے محل اور گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کے واقعے کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جن میں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شمس شامل ہیں۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور گناہوں کی ضد و سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔